اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے ایک جماعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے, آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا. نو کراپ دستی صاحب. Anyway, عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی, اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی ہو, ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. اور یہ تمام اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدہ جو میں نے الیکشن میں استعمال کیا اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوگا. 8 سال 9 سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. آج کا مطلب 1 سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا تھا, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں, ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے, پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں, ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے, جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے, اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے. عاشق زاہد صاحب کچھ 2 منٹ کے لیے تقریر کرنا چاہ رہا ہے. آج صبح مجھے پتہ چلا کہ
شاید ایک ریڈ ہوا ہے ایک اچکسائی صاحب کے گھر پہ، میں نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہوں، میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا اگر یہ بلوچستان میں ہوا ہے تو چیف منسٹر بگتی صاحب کا سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکشن لے. اگر کوئی ایلیگیلٹی تھا بھی صحیح، وہ انویسٹیگیٹ کر دیتے، پھر وہ یہ ایکشن لے لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہے اچکسائی صاحب صدارتی الیکشن میں ایک امیدوار ہے اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بلا وجہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اچکسائی صاحب کو آپ بولنے دیں، پھر میں ضرور تقریر کروں گا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین کرام، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی، اس کے علاوہ انفلیشن کے حوالے سے بات چیت کی کہ عوام نے ہمیں ووٹ جو دیا ہے وہ اس خاطر نہیں دیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں، ایک دوسرے کو گھسیٹیں، ایک دوسرے پر چیخیں چلائیں، بلکہ پاکستان کی عوام نے محض اس وجہ سے ہمیں ووٹ دیا ہے کہ ہم ان کے مسائل پر بات کریں، نہ صرف ان کے مسائل پر بات کریں بلکہ ان کا حل نکالنے کی بھی کوشش کریں. دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا مسئلہ اس قوم کا وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی آپ بخوبی جانتے ہیں گزشتہ 2 سال کے دوران کس طرح کی کمر توڑ مہنگائی، وہ خواہ بجلی کی صورت میں کریں، وہ خواہ آپ گھر کی اشیاء خوردونوش آٹا، چینی، چاول، دالیں، دیگر چیزوں میں کریں. اس کے علاوہ اور جو اشیاء مہنگی ہوئی، بجلی مہنگی ہوئی، گیس مہنگی ہوئی، تو اس نے ایک غریب کی کمر توڑ دی تھی. تو اس کے بعد جیسے ہی الیکشن آیا تو عوام نے الیکشن میں اپنا سارا غصہ نکال کے بتایا. اس کے علاوہ عوام نے یہ بھی بتایا کہ عوام کی پسندیدہ پارٹی یا پسندیدہ لیڈر کون سا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اشارہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ چونکہ اب تو رمضان کا مہینہ، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہوتی ہے، اور یہ اس وقت جو سچویشن ہے، میں آپ کو اپنے ایریے کی، اپنے علاقے کی یا اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات بتانے لگا ہوں مہنگائی کے حوالے سے. تقریباً پیاز اور ٹماٹر میں یہ سبزی کی ریٹیں اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ یہ ہر گھر کی بنیادی ضرورتیں اور رمضان میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو تقریباً 300 کے قریب پیاز پہنچ چکا ہے. اب جو شخص پیاز لے گا پکوڑے بنانے کے لیے تو مجھے یہ بتائیے گا وہ رات کو کھانا کس چیز کے ساتھ کھائے گا؟ وہ کھانے کے لیے آٹے کے لیے پیسے کہاں سے لائے گا؟ اس حد تک میں نہیں کہتا کہ یہ گورنمنٹ نے کی ہوگی، خود ساختہ طور پر گورنمنٹ کا کام ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو یہ حد تک اس وقت معاملہ چلا گیا ہے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.